آدمی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کو مقصد مقرر کرتا ہے کہ مجھے اس سے یہ مطلب ہے. کھیتی کرتا ہوں تو اناج کے لیے، دکان کرتا ہوں پیسوں کے لیے، دھندا کرتا ہوں ضرورت پوری کرنے کے لیے. آپ لوگوں ذہن میں کیا کہ کیوں پڑھ رہے؟ علم دین سیکھ رہے؟ کیوں بھائی؟ علم دین سیکھ رہے یا کوئی اور کام کر رہے؟ بولو. ہاں، کیوں پڑھ رہے؟ علم کیوں پڑھ رہے؟ بولو. بولو. کیا سمجھ میں آیا؟ میں دیکھو میرے کو سنائی اونچا دیتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اچھا، اور بولو. ساروں کی ایک ہی آواز ہے. اللہ کو راضی کرنا تو ہر عمل میں ضروری ہے. کوئی بھی چھوٹا عمل بڑا عمل کوئی کام کرے اس کو تو اللہ کی رضا مقصود ہے، یہ تو ضروری ہے. پڑھنے کے علاوہ اگر تم نماز پڑھو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کرو تو بھی اللہ کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا سارا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں تھے اس وقت میں انہوں نے سارے مدرسے والوں کو بلا کے پوچھا کہ تمہاری غرض کیا، تمہاری غرض کیا. کسی نے کہا مجھے مفتی بننا، کسی نے کہا مجھے عالم بننا، فلاں بننا. تو کہنے کا مدرسہ نہیں باقی رکھے گے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، احیاء دین، احیاء سنت، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اور حضور کی سنت دنیا میں زندہ ہو، اس لیے پڑھ رہا ہوں. دنیا کی میری کوئی غرض نہیں کہ تیری وجہ سے مدرسہ باقی رکھتا ہوں. تعلیم متعلم میں لکھا ہے کہ طالب علم روزانہ 3 لائن کی نیت کرے. ایک نیت کرے میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری کوئی غرض نہیں، نہ مولوی بن کے، نہ عالم بننے کی، نہ مفتی بننے کی، نہ دنیا میں عہدہ حاصل کرنے کی، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری غرض، اس علم کے مطابق اپنی زندگی بناؤں گا. تیسری نیت، اس علم کو لے کے ساری دنیا میں پھروں گا. علم الہی ہے، صحابہ ساری دنیا میں گئے ہیں. دیکھو اور کتابیں جتنی اتری، تورات، انجیل، زبور، تو وہ مکمل پوری کی پوری اتری، لیکن قرآن پاک 23 سال میں اترا، تھوڑا تھوڑا. 23 سال کے زمانے میں، کہیں ملا میں، کہیں عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی حنین میں، کبھی خندق میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، مختلف مقام مواقع پر اترا ہے 23 سال میں. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے جیسے دنیا میں چل پھر کر اترا، ایسے چل پھر کر زندگی میں اترے گا. اس لیے قرآن پاک میں سب سے پہلے یقین ضروری ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا لفظ الف لام میم. الف لام میم کے معنی کیا؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. مفسرین کہتے ہیں اس کے معنی اللہ اس کا رسول جانتا ہے، لیکن بعضوں نے تعبیر کی الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد، اصل معنی اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے. مولانا عزت اللہ ایک بات بتاتے تھے کہ یہاں اللہ نے بندے کی جہالت کا اقرار کروایا کہ جب تم اس کے معنی نہیں جانتے تو آگے کیا جانتا ہے. اقرار کر میں کچھ نہیں جانتا. ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شائبہ بھی نہیں، کسی میں کوئی شائبہ بھی نہیں. ھدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن پاک میں کہیں کہا گیا ھدی للناس، کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ
کہیں کہا گیا ہدی للمتقین کہ سراپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو قرآن پاک 23 سال میں اترا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. پہلے دن ہی قرآن نہیں سیکھا گیا، بلکہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. تو میرے دوستوں بزرگوں، پہلی بات یہ دل میں اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس علم الہی کے سیکھنے کی توفیق دے دی، بہت بڑا انعام دے دیا. کسی کو مال مل جائے، ملک مل جائے، دھن مل جائے، دولت کوئی بڑی چیز نہیں ہے. فرعون، نمرود، شداد کو خدا نے ملک دے دیا. فرعون جیسے کفن چور کو ملک دے دیا، قارون جیسے لوگوں کو مال دے دیا. تو مال ملنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور دنیا کے ہنر ہے، دنیا کے علوم جو ہے یہ ہنر ہے، یہ علم نہیں ہے. علم اسے کہیں گے جو بندے کو خدا کو پہچانوا دے. جو علم اللہ کی ذات سے نکلا، جبریل امین لے کر آیا، جناب رسول اللہ. نبی کا نام ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، پھر یہ امت کو دیا گیا. قرآن پاک یہ قیامت تک رہے گا. باقی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، قرآن قیامت تک رہے گا. حضور کا دین قیامت تک، حضور کی نبوت قیامت تک، اور یہ قرآن پاک قیامت تک رہے گا. اب میرے دوستو، اس قرآن پاک پہلے لوگوں نے علم الہی کو بڑی قربانی سے حاصل کیا. پھر قرآن آنے کے بعد اور علم آنے کے بعد دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھا، بھائی دنیا والوں سے کچھ مل جائے. دنیا والوں دیکھا تو علم کی توہین ہے. اگر دنیا والوں کی طرف نظر گئی علم والے کی، کہتے وہ بدترین مالدار ہے جس کے دروازے پر علماء ملے. وہ بہترین مالدار ہے جو علماء کے دروازے پر ملے. جس کو خدا علم کی دولت دے دے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس پر شکر ادا کرنے چاہیے کہ اللہ، ہمارے جیسی ہماری بستیوں میں ہزاروں لاکھوں بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے، گوبر چل رہے، دنیا کام کر رہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے. اللہ تو نے اپنے دین سیکھنے کی توفیق دی دی. اللہ تیرا شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اور علم کو یقین کے ساتھ حاصل کریں کہ میری دنیا آخرت کے سارے مسائل اللہ اسی سے حل کرے گا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، چنانچہ وہ اور ان کے ساتھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. پہلے زمانے میں بڑے بڑے حلقے لگتے تھے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے. یہاں کھڑے ہو گئے، محدث نے حدیث کہی، انہوں نے سن کے پیچھے سے کئی دور دست تک اس سے پیچھے کھڑے ہوئے، انہیں اس سے آگے پہنچائی. جیسے گھنٹوں لگتے تھے حدیث پہنچانے میں، لاؤڈ اسپیکر کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ یہاں سے کچھ مال خریدا اور جا کے اگلے شہر میں محدث کی حدیث سنتے رہے کہ علم لکھتے رہے حدیثیں، اور وہ جو مال لائے تھے وہ بیچ دیا، اس کے نفع سے گزارا کرتے رہے. پھر اگلی جگہ چلے گئے، یہاں تک کہ یہ مصر میں چلے گئے، یہاں سامان ختم ہو گیا. اب روزانہ حدیث پاک کہتے حدیث کے علم کو چھوڑ کے ہم کمانے جائیں، یہ تو توہین ہے. جب تک طاقت ہے اس وقت تک سیکھتے رہو. یہاں تک کہ 3 دن فاقے سے گزر گئے. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو آواز آئی، ادرک سفیان و صحابہ قبل الموت. وہ دیکھتا رہا کہ آسمان سے آواز کیسے آ رہی ہے، جہاں تک کہ قریب آ گیا، اسے برچھا مارا. یہاں ادرک سفیان و صحابہ قبل الموت. تو انہوں نے وہ اپنے وزیر کو ہمیشہ گھر بھیجتا تھا
فوراً گھر سے بلایا کہ جلدی آؤ. آج دیکھا تو پہلے میں خون بہ رہا. واقعہ پوچھا کیا بات کر لے, پہلے خبر لے. کہ نہیں پہلے بتاؤ. انہوں نے بتایا. فوراً 80 اشرفیوں کے حساب سے وہ لے کر یہاں سے گئے اس مسجد میں جہاں وہ ٹھہرے تھے تینوں, اور جا کر انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی آج طبیعت ٹھیک نہیں, بادشاہ نے نذرانہ بھیجا ہے, کل وہ خدا کے انتظام کریں گے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو ہمارے حال کی خبر کیسی ہوئی پہلے بتاؤ. کہنے لے لو. کہتے ہم نے تم سے نہیں مانگا, ہم تم سے نہیں لیں گے. پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا. پھر انہوں نے لے لیا کہ کل بادشاہ آئے گا, ہماری بزرگی اور ڈھونگ پٹے گا, جتنی ضرورت تھی استعمال کر لیا, باقی محلے میں تقسیم کر دیا اور نکل گئی. راتوں رات نکل گئے وہاں سے. تو بادشاہ کا نام تھا طلوع. تو ایک بڑا مدرسہ خریدا گیا جو انہوں نے مال نکالا تھا, جامعہ طلوع. پہلے دور میں علم لیا جاتا تھا مجاہد ایک ساتھ, ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. ایک حدیث کی قدردانی. علوم بڑی قربانی سے لیا جاتا تھا. اب تو علم کے لیے ٹھوسا جا رہا ہے, کوئی طلب کا سوال ہی نہیں ہے. اور پہلے دور میں طلب سے, اس لیے پہلے طلب سے لیا جاتا تھا. جو علم طلب سے لیا جائے گا اور مجاہدے سے لیا جائے گا, وہ علم بعد میں رنگ لائے گا. اس لیے میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اپنے دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دی. اس علم کے لیے جس کو سیکھ رہے نیت کرنی احیاء دین, احیاء سنت, دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اس لیے پڑھ رہا ہوں, مجھے کوئی غرض نہیں. روزانہ نیت کرنا اور اپنی تعلیم پر محنت کرنا. آج کل نظریات مختلف ہو رہے, دنیا کی طرف نظریں جا رہی ہیں. سب دنیا میں ترقی کرو, ماڈرن زمانے کا دین سیکھو اور ماڈرن زمانے کی ترقی کرو. علم دین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں دین کی عظمت اور اہمیت ہو. اللہ سے لینا, اسی سے لینا, اللہ کے خزانے سے لینا اور اسی سے لینا. اس لیے علم دین کا یقین اندر میں آنا ضروری ہے کہ اللہ کا علم ہے. دنیا سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی کوئی ویلو نہیں اللہ کے نزدیک. ہم لوگ جب پڑھتے تھے نظام الدین میں تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ جمعرات کو آدھا گھنٹہ طلبہ میں بیان کرتے تھے. 450-500 طلبہ تھے. 3 باتیں حضرت کی مجھے یاد فرماتے تھے. علم صحیح ہو, اس کے مطابق زندگی ہو, اور اس کے مطابق یقین ہو تو دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. اگر تمہارا یقین علم کا نہیں ہے اور عمل جو علم والا نہیں ہے تو پھر تم دنیا داروں کے پیروں کے نیچے جاؤ گے. تو علم کے ساتھ ایک سنت کا ہونا ضروری, سنت والی زندگی. شریعت اور سنت سیکھنا نا, تو سنت والی 24 گھنٹے ہر بچہ سنت کا پابند ہو. ذرا مسواک دکھائیو کس کس کے پاس ہے؟ کوئی مسواک کس کس کے پاس ہے؟ مسواک سے جو نماز پڑھتے اس کا اجر کتنا؟ 70 گنا اجر زیادہ اس نماز سے جو غیر مسواک پڑھی جائے. کیوں بھائی؟ مسواک بولو کس کس کے پاس ہے؟ دکھاؤ, ہے کسی پہ؟ ہم لوگ گئے بنگلور, وہاں ایک مدرسہ ہے سبیل الرشاد, مولانا رحمۃ اللہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. تو وہاں دیکھا کہ بچے سارے سنت سے نیچے تک, سر سے لے کے پیر تک سنت کے پابند. تو مسواک کتنوں کے پاس ہے بھائی؟ مسواک کتنوں کے پاس ہے؟ نا. دیکھو بھائی, کل تک مسواک اپنی لے آنا, کوئی زیادہ پیسے تو نہیں لگتے. 10 روپے لگ کے خرید لینا, نہیں خرید سکتے تو کیکر کی بنا لینا, ببول کی بنا لینا.
لیکن مسواک ضروری ہے۔ سنت کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں اور مسواک کی سنتیں، سنت یہ ضروری ہے۔ ایک اکثر طلبہ یوں پھرتے منہ نیچا کر کے، ارے کوئی مسلمان آئے السلام علیکم، سلام کا حدیث بات ہے افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بالسلام او کما قال، سلام کرو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھ دنیا سو رہی ہو تو سیدھے جنت میں جاؤ۔ سلام کرنے کی عادت ڈال لی۔ مدرسے پڑھنے جاؤ تو السلام علیکم استاد جی، واپس آؤ تو السلام علیکم، مسجد میں جاؤ تو السلام علیکم، نکلو تو السلام علیکم، کوئی مسلمان ملے تو السلام علیکم، گھر میں جاؤ تو اماں جی السلام علیکم۔ یعنی سلام کرنے کی عمومی بات۔ بولو کرو گے؟ تم تو شرما رہے ہو۔ میں بھی طالب علم ہوں، میں تو اس لیے میں کہہ رہا بھائی مجھے بھی نہیں آتا، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ سلام کرنے کی عادت ڈالنا، حدیث پہ عمل کرنا، سلام کرنے کی عادت ڈالنا۔ دوسرا کھانا کھلانا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ یہ نہیں اکیلے چھپ کے کھا رہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر سے سامان آتا ہے تو چپ کے گرجائی اوڑھ کر کے اندر کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، ہم کو کھلاؤ، اللہ بہت کھلائے گا۔ کھانے کی ابھی سے کھلانے اور پلانے کی سخاوت کی عادت ڈالنا۔ اور تہجد کون کون پڑھتا تم میں ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ۔ اچھا جو لوگ نہیں پڑھ رہے تہجد، اب نیت کرو تہجد بھی پڑھیں گے۔ بولو تہجد۔ پچھلی رات تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے حل من سائل حل من مستغفر، ارے ہے کوئی مانگنے والا ہم سے، ہم اسے دے دیں۔ تو پچھلی رات عادت ڈالنا اٹھنا، من طلب العلا سحر اللیالی، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں حاصل کرنا چاہتا ہے راتوں کو جاگے۔ تو رات کو تہجد میں پڑھ اٹھ کے اللہ سے مانگنا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں کچھ جانتا نہیں ہوں، میرا دماغ کھول دے، میرا ذہن کھول دے، مجھے علم دے دے، مجھے ہدایت دے دے، پوری امت کو دے دے۔ اب جو چاہے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، طالب علم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ طالب علم پیروں نیچے فرشتے پر بھی جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کی دعا کو مر جائے تو شہید ہوگا، اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو روزانہ عادت ڈالنا تہجد پڑھنے کی۔ حفظ کے بچوں کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا، وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ لی، پھر اب پڑھنے لگ گئے۔ اب اللہ سے مانگیو، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ ایک دعا ہے اللہ منی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء، 4 باتیں مانگی۔ تو روزانہ عادت ڈالنا تہجد میں اٹھنے کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بہت مجاہدے کیے، لیکن تہجد میں اٹھ کر قرآن دیکھ کر پڑھنے سے جتنا ملا کہیں نہیں ملا۔ تو تہجد میں اٹھ کے تمہیں تو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا، تو دیکھ کے پڑھیو اور زیادہ اچھا رہے گا۔ تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالنا۔ بولو کرو گے نا؟ جو نہیں پڑھتے آج طے کرو انشاءاللہ اٹھیں گے۔ تم نہ اٹھیو تو یہ چھوڑا نا، یہ کہاں گیا ہے عاشق الہی، تو نہ کھڑا ہوئیو، یہ تو سب سے محروم ہے۔ تو اس لیے بھائی تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالنا، اور اپنی تعلیم پر محنت کرنا، اور تعلیم اپنی ذہن پر اکڑنا کرنا، اللہ سے مانگنا اللہ مجھے آتا نہیں ہے، اللہ مجھے سکھا دے۔ بس اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس سے مانگے۔ اگر اللہ سے مانگو گے تو کمزور ذہن کو بھی خدا طاقت بخش دے گا، اللہ کے خزانے میں۔
پڑھنے کے زمانے میں آدمی دل دماغ اس کا پاک ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استاد وکی رحمۃ اللہ میں شکایت کی، شکوت الی وکیل سوء حفظ فاوصانی بترک المعاصی. امام شافعی نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی، اپنے ذہن کی کمزوری کی، فرمایا گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے بچنا. بہت سے تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں، اس سے بھی بچنا. اور بچوں سے دوستی صرف سلام دعا کی، دوستی کتابوں سے، تعلیم سے. جذبہ کسی کو ہوتا موبائل دیکھنے، ایک بیماری موبائل کی ہے، موبائل سے بچنا یہ بہت بڑی بیماری ہے. موبائل رکھنا، بغیر موبائل کے کام کرنا، موبائل کی بیماری. پھر جذبہ بازار جانے کا، بڑھیا چیزیں کھانے کا، اور بازار جانے کا جذبے میں پھر آدمی لڑکیاں دیکھے گا، کیا کیا دیکھے گا وہاں جا کے، پھر گناہ عام ہوگا، پھر علم کا نور چلا جائے گا. اس لیے اپنے کو ان سے بچانا اور تنہائی میں پڑھنا. ہمارے استاد بتاتے تھے کہ ہم نے زندگی میں کبھی بازار کا سامان نہیں کھایا. مائسوط نے فرمایا تھا کبھی زندگی میں بازار کی مٹھائی، بازار کی چیز نہیں کھائی. ایک دن میں نے دیکھا مولانا یعقوب صاحب نے، بولی یوسف، ہم پڑھتے تھے تو بولی یوسف نے کہا دیکھ لیا، پٹائی کر دی، کیوں دیکھا تو ادھر؟ ہر بھی آنکھ کیا لے جائے، دیکھ کیوں لیا؟ کہ دیکھا ہی کیوں ادھر؟ اپنی حفاظت اپنے پاس. اس لیے ان چیزوں سے، اپنے دنیا کی چیزوں سے بچانا، حفاظت تمہارے ذمے. جتنا ہم دنیا کی چیزوں سے بچائیں گے اور جتنا گناہوں سے بچیں گے، اتنا علم کا نور ہمارے سینے میں آئے گا. اس لیے علم پر محنت کرنا، تعلیم پر محنت کرنا، سنت و اہتمام کرنا، تنہائی میں اللہ سے مانگنا، راتوں کو اٹھنا. اور یہ زندگی ابھی موقع ہے. اب ایسا سادہ کاغذ ہے، سادے کاغذ میں جو لکھ دو گے وہی آئے گا. دو محنتیں کرنی تمہیں، اپنی تعلیم پر محنت کرنی تاکہ تعلیم اعلیٰ درجے میں پہنچ جاؤ، اور دوسرا اس کے ساتھ دعوت کو لگا لینا تاکہ دعوت کے اعتبار سے تم داعی بن کر چلو آگے. یہ صوفیت کا زمانہ نہیں ہے، یہاں باطل تیزی سے دوڑ رہا. اگر دعوت نہیں سیکھیں گے تو باطل کھا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام دیا. انبیاء ایک ایک نبی بادشاہوں سے لڑتا رہا، مقابلہ کب؟ دعوت کی بنیاد پر. یہ دعوت ہی ہے جو آدمی رک سکتا ہے. اس لیے علم کے ساتھ دعوت دائی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی دائی، صحابہ دائی، اور معیول کے اعتبار سے قرآن میں امت کا ہر فرد دائی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اور میری اتباع کرنے والوں کا. دائی بن کر جینا، دائی بن کر نکلنا. اگر دائی بن کر تم بہت عالم بنے تو یہیں سے تمہیں ابھی فکر پیدا ہوگا کہ اللہ علاقے محنت کیسے کرے، اللہ امت میں ہزاروں بندے کیسے اللہ کی طرف آئیں، اللہ دوزخ سے لوگ کیسے بچے، جنت میں کیسے آئے. آج تمہیں اگر فکر پیدا ہوگی تو ساری دنیا میں امت کے غم کو لے کے ساتھ پھرو گے. پھر یہ فکر نہیں ہوگا کہ دال روٹی کا کیا ہوگا، یہ فکر ہوگا بندوں کو ہدایت کیسے ملے. دائی بننا. اس لیے معمولی سی محنت ساتھ جوڑ لینا. جمعرات کو جماعت میں چلے گئے، چھٹی کے وقت میں روزانہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو گیا. 5 منٹ کی تعلیم، 5 منٹ کا مشورہ، 5 منٹ کا گشت. ملاقاتوں اگر چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ لگے رہے فرق نہیں پڑے گا، لیکن مزاج داعیہ نہ بنے گا. بس چھٹی کے زمانے میں جب گھر جانے کی بجائے چلہ بھی لگا دیا ہے، کم زیادہ لگا دیا. اگر ابھی سے دعوت کا مزاج بنا تو آگے چل کے ملکوں میں جاؤ گے اور دنیا میں جا کے اللہ کا کام کرو گے. افریقہ کے جنگلوں میں، امریکہ کے جنگلوں میں، لندن کے اندر میں نے دیکھا ساحل العاج
کونا کوری، یہ بہت ملک ہے افریقہ کے کنارے کے. ہم یہ لاک ڈاؤن سے پہلے گئے تھے وہاں. ہم نے دیکھا کہ ایک ملک میں 2 آدمی تھے، سال لگائے 2 مولوی، پورے ملک کے کام کو 2 نے سنبھال رکھا. باہر کی جماعتوں کو سنبھالتے تھے، وہاں کے مکتب چلاتے تھے اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کرتے تھے، پورے ملک کو کام کو سنبھالتے تھے. وہ 2 ہی مولوی تھے. ایک ملک میں ایک ہی مولوی تھا جو پورے ملک کے کام کو سنبھالتا تھا، سال لگا ہوا. اگر تم نے دعوت کے ساتھ، اس علم کے ساتھ دعوت سیکھی تو ملکوں کو جا کے سنبھال سکو گے. اصل علماء ہی ہیں، اصل داعی علماء ہیں، انبیاء ہے، انبیاء کے وارث ہے. اگر امت کی ذمہ داری ہماری ہے علماء کی، اگر یہ ابھی سے دعوت کا مزاج بن گیا تو ملکوں میں جانا آسان ہوگا. رہی دال روٹی، تمہاری برکت سے لاکھوں کو خدا کھلائے گا، کیا تمہیں نہیں کھلائے گا؟ تمہاری برکت سے لاکھوں کو کھلائے گا تو کیا آپ کو اللہ بھوکا رکھے گا؟ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس دعوت کے کام کے ساتھ جڑے رہنا. ہم آپ کا تعلیم کا وقت نہیں چاہتے، بالکل خالی وقت چاہیے. جو آپ کا وقت کھیل کود کا ہے اور جو آپ کا وقت تعلیم کے علاوہ بچا ہوا ہے، یہ بچا ہوا وقت اگر دعوت میں لگ جائے گا تو آگے آپ کا کارآمد بن جاؤ گے. دیہی طلبہ ملکوں میں کام کریں گے اور یہ نیت کرو ساری دنیا میں جائیں گے. نیت کرو ساری دنیا میں جائیں گے. ارے منہ سے تو بولو، جودھ پور کی ہوا لگی کیا تمہیں؟ یہ نیت کرو، اللہ کے کلمے کو لے کر اور اس علم کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے. لے جانے والا تو اللہ ہے. جیب کو مت دیکھو، جیب کا خدا سے کچھ نہیں ہوگا. غیب کا خدا سب جانتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نیت کو دیکھتا کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے. ایک بار مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں مولانا الیاس صاحب نے بچوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارا انتظام نہیں، دلی کے اندر چلے جاؤ، مدرسوں میں اچھا انتظام مل جائے گا. تو بچوں نے کہا کہ حضرت، جتنا فاقہ اب ہے اس سے ڈبل فاقہ ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں، مگر آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہم. حضرت اندر گئے، بہت روئے. اس کے بعد آ کر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کہا، بچوں تمہاری استقامت پر آج اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. مشق کرواتے تھے اللہ سے لینے کی، اللہ سے لینے کی مشق. اس لیے ہماری تعلیم کے اندر میں ایمان کی مشق، یقین کی مشق، علم کی مشق، اعمال کی مشق اور سنت کی مشق، آنے والی مخلوق پر محنت کرنے کی، بندوں پر محنت کرنے کی یہ مشق کرنی ہے. اس لیے یہ زندگی کا وقت تمہارا تعلیم کے ساتھ اگر دعوت جڑ جاتی ہے تو تم آگے جا کے 4 چاند لگے گے تمہاری زندگی کے. تو بولو بھائی، تیار ہو؟ اب یہ بتاؤ، ایک تو تعلیم کے زمانے میں خالی وقت میں 5 منٹ کی تعلیم، 5 منٹ کا مشورہ اور 5 منٹ کا مشورہ، اور جمعرات کو جماعت، چھٹی میں چلہ، اور فارغ ہونے کے بعد سال. اگر تم نے ابھی نیت کری تو الحمدللہ آہستہ آہستہ تمہاری محنت ترتیب بن گئی تو ملکوں میں جاؤ گے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے طلبہ جا رہے. تو بولو بھائی، فارغ ہونے کے بعد سال کون لگائے گا؟ فارغ ہونے کے بعد سال کون لگائے گا؟ دورے والے بچے ہیں یہاں؟ ہیں دورے والے؟ ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ. دورے والے کھڑے ہو کے خالی زیارت کرا دو. یہ دورے والے ہیں، دورے والے زیارت کرا دو. میں ان کے لیے 4 دعائیں کروں گا. دورے والے ایک بار کھڑے ہو جائیں. کتنے؟ 4 ہی ہیں کیا؟ 2 بچے. دورے والے کتنے؟ 6 ہیں، 2 ہاسپٹل کے. اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماوے، علم نافع عطا فرما دے. اللہ ان کے علم کو سارے عالم پہ پھیلا دے اور دنیا آخرت کے مسائل حل فرما دے. فارغ ہونے کے بعد لگاؤ گے، تشریف رکھیے. اب وہ بچے جو چھٹی میں
رمضان کی چھٹی میں چلہ لگانے کو تیار، جن کے ارادے خالی ارادے کر کے بتا دو، وہ تو موقع آئے گا جب اللہ لے جائے گا چل جانا، لیکن چھٹی میں چلہ کون کون لگائے گا؟ کس کس کا ارادہ ہے؟ بڑے بچے، جوان بچے، چھٹی میں ارادہ کس کس کا؟ ذرا ایک بار خالی کھڑے ہو کے بتا دو، زیارت کرا دو۔ ابھی تو سال بھر پڑا۔ ہاں جی، لندن والے نہیں کرتے؟ لندن والے ہنس رہے کہ بھی ہم بھی جائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرماوے، جان و مال برکت عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ۔ اب تشریف رکھیے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، جو جمعرات کو جماعت میں جائیں گے، جمعرات کو جماعت میں جانا اور یہاں بیٹھ کے روزانہ مشورہ شروع ہے کیا؟ جی عصر بعد مشورہ ہوتا ہے کہ بچوں کا؟ عصر کے بعد ہاں، بچوں کی جماعتیں بن جائیں ملاقات کی، 5 منٹ کے لیے عصر کے بعد یہ ملاقاتوں کا سلسلہ یا تو مدرسے میں کریں یا آس پاس میں کریں، چھٹی ان کی ملاقات عصر بعد 5 منٹ 10 منٹ کی، یا کھانے کے بعد کی چھٹی، کسی وقت میں ملاقات روزانہ 5 منٹ کی ہو جائے، 5 منٹ کا مشورہ ہو جائے عصر کے بعد۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، ابھی نہیں ہو رہا۔ نہیں ہو رہا۔ روزانہ یہ بتاؤ، چلہ لگائے کتنے بچے ہیں اس میں؟ چلہ لگائے کوئی بچے ہے کیا اس میں؟ چلہ لگائے کھڑے ہوئے ذرا، کون کون ہے؟ چلہ لگائے، 20 دن لگائے، 10 دن لگائے؟ ہاں جی، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے ہوئے؟ 6۔ اب بڑے بچے ان کے ساتھ روزانہ ملاقاتوں کی ترتیب بنانے کے لیے 5 منٹ کے لیے کون کون ساتھ دے گا بتاؤ؟ کھڑے ہو کے بتاؤ۔ بڑے بچے کھڑے ہو جائیں، بڑے بچے جنہیں 3 دن 10 دن لگائے ہو، ان کی ترتیب بنا دو۔ کیا کرو گے؟ اس طرف آ جاؤ، ادھر آ جاؤ ذرا تھوڑی دیر، 4-5 جماعتیں بن جائیں، اپنے اوقات میں ملاقات 5 منٹ کی کرنی، ادھر آ جائیے۔ ہاں جی، آپ بیٹھے بیٹھے یہاں قریب آ جاؤ میرے، بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ جاؤ۔ اچھا بھائی دیکھو، ایک بات سنو، ایک تو وقت کی پابندی کرنا، پڑھنے کے لیے وقت پہ جانا، کھیلنا وقت پر، کھیلنے کے وقت میں کھیلنے جانا، اور پڑھنے کے وقت میں اپنے وقت پہ جانا۔ دوسرا اپنی تعلیم پہ محنت کرنا۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں؟ یوں بیٹھے نیچے کھیلتے رہتے ہیں، استاد جی سمجھتے پڑھ رہا ہے، تپائی کے نیچے وہ کنکریاں بجاتے رہتے ہیں۔ ایسا مت کریو، پڑھیو دل لگا کر، محنت کریو۔ کیوں بھائی؟ محنت کریو۔ اور گھر والوں کو جب گھر جاؤ، اماں کی نماز سننا، ابا کی نماز سننا، اماں کو بتانا کھانے کی دعا یہ، سونے کی دعا یہ، رہنے کی دعا یہ، گھر والوں کو دعا سکھانا۔ اور گھر میں جاؤ تو کہو جی میں نے یہ پڑھا تھا اماں، یہ سنا، یہ گھر والوں کے ساتھ بتاؤ ان کو۔ آپ ترتیب بنوا دو ان کی، ان کو کیا پتا؟ پڑھنے کے زمانے میں محنت کریو، اور گھر والوں کو خط لکھو، ٹیلی فون کو دیے نہیں کہ میرا جی نہیں لگ رہا۔ ارے جی لگانا، ہم تو دین سیکھنے آئے ہیں، جی لگانا۔ اور کہنا الحمدللہ، تم تو میرے لیے دعا کر دو، ماں باپ سے کہنا ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جی لگا دے، علم نافع عطا فرما دے، دین سیکھنے کے لیے قبول فرما لے۔ ماں باپ کو دعا کے لیے کہنا۔ ماں باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے سوکھی کھیتی کو پانی۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا، ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں کی نماز سنو، نہ یاد نہیں تو نام یاد کرو، ابا کی دعا سنو، نماز سنو، یاد نہیں تو یاد کرانا، بھائیوں کی نماز سنو گھر جا کے، نہیں آتی تو سنانا، یاد کرانا۔ اپنے گھر میں جا کر کے گھر والوں کو سکھائیو، تو گھر والوں کی دعا لگے ہمارا بچہ پڑھ رہا، کتنا اچھا بچہ ہے کہ پڑھ کے آتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔
مولانا عمر صاحب فرماتے تھے میری ماں پڑھ کے آتا مجھے کہتی مجھے سناؤ، تو ساری دنیا کو سنائے گا. میں پڑھ کے آتا ماں کو سناتا تو ماں کی دعا لگے گی. اچھا کھانے کی دعا بتاؤ کیا ہے؟ کھانے کی دعا بتاؤ. ہاں زور سے بولو. بسم اللہ ہے. اور سونے کی دعا کھانے کے بعد کی. سو کر اٹھنے کی. مسجد میں داخلے کی. اذان کے بعد کی. آیت الکرسی سب کو یاد ہے؟ آیت الکرسی بولو. آیت الکرسی یاد کریو. ہاں دعائے قنوت سب کو یاد ہے؟ ہاں بھائی دعائے قنوت بھی یاد کریو. اچھا وضو کی سنت ہے. فرض کتنے وضو کے؟ 4. سنتیں کتنی؟ سنتیں کتنی؟ 4 تو فرض ہے بیٹا. سنتیں کتنی وضو کی؟ 13 سنتیں ہیں. اور نماز کے فرض کتنے؟ کیا ہے کتنے فرض؟ نماز کے فرض کتنے؟ 13. اور واجبات 14. اور سنتیں 21 یا 51. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں. تیمم کے فرض کتنے؟ 3. نیت کرنا ضربتین. واہ یہ موٹی موٹی باتیں جمعرات کو یاد کرنے کی ہیں. کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں ہیں، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی یہ ساری چیزیں یہ روزہ جمعرات کو یاد کرنے کی ہے. یہ زائد چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ میں سیکھنے کا. کھانے کی دعا، سونے کی دعا، جنازے کی دعا اور موٹے موٹے مسائل، وضو کے، غسل کے فرض، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے. بولو جمعرات کو سیکھیو. دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ ارے دودھ تو روز پیتے بچپن سے ہی. اللہ بارک اللہ فیہ وزدنا منہ. کیا دعا پڑھیں گے؟ ہاں اچھا مسجد میں جائیں گے اعتکاف کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. مسجد میں داخل کون سے پیر سے ہوں گے؟ ارے مسجد میں کون سے پیر سے داخل ہوں گے؟ سیدھے پیر سے. کون سے پیر سے؟ اور نکلیں گے جوتا پہنے تو کون سے پیر ہے؟ پہلے سیدھے میں پھر الٹے میں. کرتا پہنے تو پہلے سیدھے میں پھر الٹے میں. پاجامہ پہنے تو پہلے سیدھے میں پھر الٹے میں. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کسی کو ہنستا دیکھو تو کیا کہو گے؟ اذاک اللہ سنک. ارے کسی کو ہنستا دیکھو تو کیا کہو گے؟ اذاک اللہ، اللہ تجھے ہنستا رکھے. کیا کہو گے؟ اس کی دعا یا اللہ تجھے ہنستا رکھے. اذاک اللہ سنک. اس لیے ہر موقع کی دعائیں یاد کرنے کی ہے. بیت خلا میں داخل ہو دعا کب پڑھیں گے؟ داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے. پڑھ کے پھر داخل ہوگا. الٹے پاؤں سے نکلے گا سیدھے پاؤں سے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور کوئی مسلمان مل جائے تو کیا کہو گے؟ کیا ہے؟ کوئی ملے، چاہے ابا ملے، بھائی ملے، رشتہ، کوئی مسلمان ملے، السلام علیکم. سلام کرنے عادت ڈالا. یہ نہیں منہ چڑھا کے یوں جا رہا. کون جا رہا؟ کوئی طالب علم صاحب جا رہے ہیں. ایسے نہیں اٹھ کے ہنستے ہوئے السلام علیکم. بھائی صاحب السلام علیکم. تم سلام کرو گے نا تو لوگ خوش ہو جائیں گے. ہمارے بچے کتنے اچھے ہیں، سلام کرنے کی عادت ہے. گھر جاؤ اماں ابا کو السلام علیکم. استاد کے پاس جاؤ السلام علیکم. تو استاد کہے ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں، سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کی عادت ڈالنا. ٹھیک ہے؟ بولو کرو گے نا. اور محنت کریو خوب. اچھا عصر کے بعد کھیلنے کے وقت میں کھیلنا اور پڑھنے کے وقت میں محنت کر کے پڑھنا.
اللہ قبول فرما دے. ہاں بھائی دعا کر لیں. کیا مشورہ ہوا؟ آ جاؤ جلدی آ جاؤ، دعا کر لیں. اس جمعرات کو ایک جماعت جائے گی 24 گھنٹے کی. اچھا. ان کے یہاں ترتیب ہے، ہاں عربی میں جو طلبہ تقریر کرتے ہیں وہ صبح میں کرتے ہیں، ہاں. شام کو اردو والے کرتے ہیں. ہاں. ان کا اس ہفتے عربی میں ہے، وہ اگلی جمعرات شام میں فارغ رہیں گے. اچھا. وہ شام کو جماعت میں چلے جائیں گے. ان کا انجمن میں نام ہوگا، وہ یہاں رکیں گے، باقی جماعت میں جائیں گے. ایک اچھا. جماعت بنے گی ہر جمعرات کو. ہاں. عصر کے بعد تعلیم، مشورہ اور ملاقات کریں گے. اچھا. اس طرح بیٹھ کے مشورہ کریں گے وہاں کونے پہ. اور چھٹی میں؟ چھٹی میں چلے میں جائیں گے، سال والے سال میں جائیں گے انشاءاللہ. ان کے بھی نام لکھ لیں. لکھ لیے؟ جی بادشاہ. ان کے مشورے میں کبھی کبھی ہمارے استاد بھی شریک ہو جایا کریں. کبھی کبھی مفتی صاحب، کبھی سب دوسرے حضرات وہ بھی شریک ہو جائے. اور علماء کرام سے درخواست یہ ہے کہ یہ بھی کوئی وقت کی ترتیب بننی چاہیے، وقت لگنا چاہیے. دعا کر لیں بھائی. مفتی صاحب استادوں میں بتاؤ چلنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کب لگائیں گے؟ چھٹی میں لگا دو، خالی وقت میں لگا دو، جب تمہیں سہولت ہو، مگر وقت لگنا چاہیے. بڑے طلبہ کو لے کے لکھ لو، چاہے امت کا حق ہے تمہارے پر بھی. بولو. آپ ارادہ نیت کر کے ترتیب بنا لینا. نیت تو کرو، ترتیب بنائیے جیسے تمہیں سہولت ہو. تعلیم کا حرج نہیں کرنا، مدرسے کا حرج نہیں کرنا. مدرسے کے حرج کے بغیر خالی وقت میں ایسی ترتیب کہ جس میں امت کو بھی نفع پہنچے، آپ کے نکلے بلکہ طلبہ کو نفع بھی پہنچے، اور آپ کا نکلے کے ذریعے لوگ سمجھے ہم علماء بھی ہماری سرپرستی فرما رہے. ارادہ کر کے نیت کر کے ترتیب بنانا. مفتی صاحب مشورہ ذرا ہوتا رہے. ہاں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جس فضل سے تو نے ایمان دیا اور علم کو سیکھنے کی توفیق دی، اللہ ہماری تربیت بھی فرما دے اور ایمان اعمال پہ جما دے اور پوری امت میں علم کو لے کے پھرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے دین کے سیکھنے سکھانے کی محنت ہو رہی، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، مدارس، مکاتب، دینی تحریک کے ذریعے، اللہ تو سب کو قبول فرما لے. ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما. دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.